اب یہ کہ جبریل امین بھی سدرۃ المنتہا پر رہ گئے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش سے بھی آگے لامکاں تشریف لے گئے جہاں اللہ پاک کا قرب خاص یعنی خاص نزدیکی حاصل ہوئی. پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا, پھر وہ خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا, بلکہ اس سے بھی کم. جلوہ, وہ جلوہ کیسا تھا, کیا تھا, وہ دکھانے والا جانے, وہ دیکھنے والا جانے. سدرۃ المنتہا, یا رسول اللہ, آگے آپ اور آپ کا اللہ. پھر میرے نبی جب مکہ سے بیت المقدس آئے تو بشریت, جب مکہ سے آسمانوں تک گئے تو ملکیت, آسمانوں سے سدرۃ المنتہا پر گئے تو کچھ اور نظام, الفاظ میرے پاس کوئی نہیں, اور جب سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے پھر کچھ اور نظام, اس کے الفاظ بھی میرے پاس کوئی نہیں ہیں. پھر سدرۃ المنتہا سے عرش, اور عرش آج پہلی دفعہ جھوم رہا ہے کہ آج کسی ہستی کے قدم پڑنے والے ہیں, یہ محمد مصطفیٰ ہیں. پھر اس کے آگے لامکان شروع ہوتا ہے, 70,000 کیا نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے. اور اگلا ترجمہ کرتا ہوں, حقیقت اللہ جانتا ہے. او ادنا, او ادنا, نہیں, میرے محبوب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے. اب اس کی مراد اللہ جانے, اللہ کا حبیب جانے, ہمیں نہیں پتا, ہمیں ایمان لائے. اب یہاں تک تو ایک بیان تھا, یہاں تک مثالیں تھیں, اب اس سے آگے وہ کچھ ہونے والا ہے کہ اس کے بیان کے لیے مثال نہیں جو لوگوں کو بتا. اب دروازہ کھلتا ہے, دروازہ کعبہ قوسین 2 کمانوں کی طرح مل گئے تھے جلوے. فرمایا دروازہ کھلا, محبوب اندر آ جا, حریم ناز میں آ جا, حریم ناز میں آ جا. محبوب نے حریم ناز میں قدم رکھا, خدا نے دروازہ بند کر دیا. فرمایا آؤ بنا لوگوں, اس سے آگے تمہیں. یہ قرآن کی کھلی ہوئی آیات, یہ توحید کی کھلی ہوئی باتیں, عقائد ان سے ٹکرا رہے ہیں. لیبل اسلام کا ہے اور اس کے اندر شرک بھر کے دیا جا رہا. لیکن عجیب بات, علماء بریلی کی حد تک اکثریت مانتی ہے کہ یہ شرکیہ عقائد کی دعوت دیتے ہیں, ان کا پورا دھندا شرکیہ دعوت پر مبنی ہے. لیکن جب ان کے بھائیوں کی بات آتی ہے, علماء دیوبند کی, تو اچھے بھلوں کے پاؤں ایک دفعہ لرز جاتے ہیں, کہتے نہیں یہ بڑے موحد ہیں, یہ ٹھیک کام کرتے ہیں. لیکن جب ہم ان دونوں علماء کی کتابوں کو ایک دوسرے سے ٹیلی کرتے ہیں تو جو چیز ہمیں یہاں نظر آتی ہے وہی یہاں نظر آتی ہے. جو طاہر القادری صاحب ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں وہی طارق جمیل صاحب ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول معراج کی رات چڑھے, سدرۃ المنتہا بھی گزر گیا, عرش سے بھی اوپر چلے گئے. اللہ نے عرش پر پڑے ہوئے 70,000 نور کے پردوں کو بھی ہٹا دیا اور اپنے سامنے بٹھا کر 3 مرتبہ کہا یا حبیبی ادن منی, یا حبیبی ادن منی, یا حبیبی ادن منی. نبی اور قریب ہو جاؤ, اور قریب ہو جاؤ, اور قریب ہو جاؤ. کہا اس نبی کی پرواز کون پہچان سکتا ہے جس کو اللہ اپنے سامنے بٹھا کر 3 مرتبہ اپنی کیوں ٹیلی ویژن آن کیجئے, طاہر القادری صاحب کو سن لیجئے, ان کی بھی آواز یہی گونجتی ہے کہ تم تو نور و بشر میں جھگڑتے ہو. یہاں معاملہ بڑا آگے جا چکا ہے. جب اللہ کے نبی بیت المقدس سے چلے, نور کا چولا, بشریت کا چولا اتار دیا, عرش پہ پہنچے, نورانیت کا چولا اتار دیا, اور جب عرش سے لامکاں کے لیے پرواز شروع کی, نہ نور تھے نہ بشر تھے. ادھر سے نبی جا رہے تھے, ادھر سے اللہ آ رہا تھا. اور پھر دروازے تک بات پہنچی, اللہ نے دروازہ کھولا, اپنے حبیب کو اندر کیا, اور دروازہ اللہ نے بند کر دیا. عقائد کی جب بات کی جائے, ان دونوں کی کتابوں کو دیکھا جائے تو شرک کی دعوت سے بھری ہوئی ہے. یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دوں, اگر علماء دیوبند اور علماء بریلی جیسے ان کے نام کے ساتھ القابات اولیاء اللہ کے لگتے ہیں, تو ہم یہ سوال انہی پر چھوڑتے ہیں کہ اگر یہ واقعی اولیاء اللہ ہیں تو اللہ کا ولی مشرک نہیں ہوا کرتا. تو پھر یہ جتنی کتابیں آپ کی دکانوں پر, آپ کی مارکیٹوں پر, آپ کے دارالعلوم سے مل رہی ہیں, یہ تم نے ان غریبوں کے نام لکھ کر خود شائع کی ہیں اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے. یہ سب علماء اولیاء اللہ تھے اور ان تمام شرکی عقائد سے بری تھے. اور اگر تم کہتے ہو نہیں یہ تھانوی صاحب کی ہے, یہ خان صاحب کی ہے, یہ شیخ صاحب کی ہے, یہ زکریا صاحب, یہ انہی نے لکھی ہے, کنفرم ہمیں یقین ہے, تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شرک ایسا جرم ہے. تم تو ان بزرگوں کا نام لیتے ہو, عرش والا اپنے نبیوں کا نام لیتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ انبیاء شرک کرتے
इनके अमाल भी बर्बाद कर देता। लइन अशरकता लयहबतन अमलुक, ए नबी अगर आपसे भी ये जुर्म सरजद हो जाता मैं आपके अमाल भी बर्बाद कर देता। इन बातों को पेश करने का मकसद किसी शख्सियत पे फतवा लगाना नहीं, किसी को जहन्नमी और दोस्ती कहना मकसद नहीं, मकसद सिर्फ हक को बयान करना है। साहिल कहता है कि मिराज के वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक को देखा था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जिसने ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, वक़द कज़ब अला नबी, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुवा नूर अन्ना युरा, अल्लाह तो नूर है, उसको कैसे देखा जाता? दुनिया की आँख से कोई शख्स अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता। दुनिया की आँख से कोई शख्स अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता। हाँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान के बारे में फरमाया कि क़यामत का दिन होगा तो अहले ईमान अल्लाह का दीदार करेंगे। फरमाया जैसे तुम 14वीं का चांद चमकता हुआ देखते हो तो कोई रुकावट होती है उसके देखने में? कहा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, हम सब उसको देखते हैं। कहा इसी तरह जन्नत में तुम अपने रब का दीदार करोगे। जन्नत में, दुनिया में दुनिया की आँख से। हाँ, एक सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अपने अल्लाह को देखा, ख्वाब में देखा, ये दुरुस्त है। लेकिन वो जो किस्से और कहानियाँ कादरी साहब बयान करते हैं कि आप अर्श पे गए और फिर अर्श से भी ऊपर गए और लामकाम पे पहुँचे और फिर नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह नखले कुफर नबाशिद, अल्लाह ने उनको अंदर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर तुम्हें खबर ही नहीं है कि वहाँ क्या हुआ और क्या ना हुआ। इन मुजरिमों से कोई पूछे कि आपको कैसे खबर हुई? अल्लाह ने उठ के दरवाज़ा खोला, अपने हबीब को अंदर किया, फिर दरवाज़ा बंद किया। इसका जिक्र ना कुरान में है ना हदीस में है। झूठ बोलने वालों, ये तुम्हें खबर कहाँ से मिली? ये किस्से हैं, ये कहानियाँ, ये बनाई हुई बातें हैं। सैयदा आयशा का वाज़ेह तरीन फरमान है, उसने झूठ बोला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसने ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा। ख्वाब में देखने का हदीस में जिक्र है, हमारा ईमान है। हम गैब पर ईमान लाने वाली उम्मत है। हमें प्यारे हबीब ने जितना बता दिया हम उतना मान लेते हैं, और जितना प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें नहीं बताया, अपनी अकल के घोड़े दौड़ाकर किसी नतीजे पे हम अपनी अकल के ज़रिए नहीं पहुंच सकते। ये अकल परस्त इंतहाई गुमराह लोग हैं। अकल परस्त इंतहाई गुमराह लोग हैं। क्यों? वो शरीयत को अपनी अकल के मुताबिक समझना चाहते हैं।